بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں شیئر کرنی ہیں 4 بڑی امپارٹنٹ خبریں ہیں۔ راوی کنارے جو نیا شہر بسایا جا رہا ہے وہ تو پتہ نہیں کب بسے گا لیکن اس کے سی ای او کی جو مراعات ہیں اور جو تنخواہ ہے سن کے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آج چیمہ صاحب 3 سال 2 مہینے بعد رہا ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ جو بھی پاک فوج کو بدنام کرے گا سیدھا جیل جائے گا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور حکومت اور تحریک لبیک کا معاہدہ ہوا تھا، اس کی ڈیڈ لائن قریب آ گئی ہے۔ حکومت مشکل میں ہے یا چکر کیا ہے، یہ اس پہ بات کریں گے۔ آ جائیں جناب، آ جائیں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہا جا رہا ہے ایک نیا لالی پاپ ہے، پتہ نہیں کب بسے گا وہ شہر۔ ایک یہ جی نیا شہر بسانے کی پلاننگ شروع ہو گئی ہے، اور خیر وہ تو کب بسے گا، لیکن عمران امین صاحب ان کو بنایا گیا ہے سی ای او، ٹھیک ہے، ہیڈ بنایا گیا ہے اس کا۔ ذرا سنیں تو صحیح ان کی تنخواہ کتنی ہے جناب، میں بتاتا ہوں سارا کچھ۔ تنخواہ مراعات آپ دیکھیں تو صحیح۔ سادگی کے دعوے کرنے والے، ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرنے والے، بابا رحمتہ نے کس کس کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا ایسی تنخواہوں پر، آئیں ذرا جناب۔ بیسک پے ان کی رکھی گئی ہے عمران امین صاحب۔ اب یہ بھی ذرا دیکھنا ہے، میرے ویورز زیادہ اس حوالے سے ویجیلنٹ ہوتے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیں عمران امین صاحب ہیں کون؟ جی ہاں، اب بیسک پے ہے 3 لاکھ روپے، یہ بیسک پے ہے 3 لاکھ روپے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ الاؤنس ہے 8 لاکھ روپے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، یہ ڈیولپمنٹ الاؤنس 8 لاکھ روپے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جناب اکاموڈیشن الاؤنس، یہ جو گھر کا کرایہ وغیرہ، وہ 2,40,000۔ کیا بات ہے بھائی، ہیں جی۔ جو بھینسیں بیچ رہے تھے 23 لاکھ کی، اور وزیر اعظم ہاؤس کی، اور اس کے بعد یوٹیلیٹیز ہیں آپ کا بل، بجلی کا، گیس کا وغیرہ، فون شامل نہیں ہے اس میں، وہ ہے 1.5 لاکھ روپے۔ 1300 سی سی کی گاڑی بھی ہے جناب، جس کا 300 لیٹر پیٹرول، لیکن یہ لاہور کے اندر اگر وہ باہر جائیں گے کہیں تو پیٹرول الگ ہوگا۔ ٹی اے ڈی اے جتنا گریڈ 22 کے آفیسر کو ملتا ہے ٹی اے ڈی اے، ان کو بھی ملے گا، یہ بھی تنخواہ کے علاوہ ہے۔ ٹیلی فون فیسیلٹیز 10,000 روپے پر منتھ، لگتا ہے سارا دن انہوں نے ٹیلی فون پہ بیٹھے رہنا ہے۔ یہ تو 10,000 روپے پر منتھ تو آئی تھنک کہ پورا خاندان استعمال کر لے گا۔ اچھا، اس کے بعد میڈیکل فیسیلٹیز جو گریڈ 22 کے آفیسر کو ہوتی ہیں، ظاہر ہے پھر پوری فیملی کو ہوں گی۔ اور جناب یہ ٹوٹل پے بن رہی ہے 15 لاکھ روپے پر منتھ۔ میں قربان جاؤں ایسی سادگی پر۔ یہ تنقید ہوتی تھی نا شہباز شریف پر، پہلی حکومتوں پر، کہ جناب وہ کمپنیاں بنا کے اس طرح سے خیر سے جناب وہ کمپنیاں بناتے ہیں، اور بڑی جناب کمپنیوں کے چیفز کو، اور باب رحمتے نے کتنی کمپنیوں کے چیفز کو جناب اڑا کے رکھ دیا تھا کہ جنہیں نکالو ان کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اور وہ پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر جنہوں نے اتنے کوالیفائیڈ، یعنی فارن کوالیفائیڈ، جنہوں نے پنجاب میں کڈنی اور لیور کا ہاسپٹل ڈیولپ کیا، خود بنایا، ٹھیک ہے، کڈنی اور لیور کا ہاسپٹل خود ڈیولپ کیا، اور باب رحمتے نے بے عزت کر کے ان کو نکال دیا کہ 12 لاکھ تنخواہ لے رہے ہو، تمہاری اتنی تنخواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ باب رحمتے نے بے عزت کر کے نکالا، اور وہ جناب ریزائن کر کے اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے باہر۔ وہ تو فارن کوالیفائیڈ لوگ بندے تھے، ان کو کیا وہ تھا، تو پھر وہ چلے گئے یہاں سے، اور وہ جو کڈنی اور لیور کا ہاسپٹل وہ کرائسس میں ہے آج بھی، ٹھیک، یہ حالات تھے۔ اس کے علاوہ آج چیمہ کو ان کو بھی خیر سے نکال دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنی تنخواہ تو لے رہا ہے،
ٹھیک ہے جی، وہ ان کو بھی نکال لیا۔ آج چیمہ کی جناب دوسری خبر پہ آ جائیں، آج چیمہ کی یہ سادگی کے دعوے ہیں نا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جناب 33 کروڑ روپے کا VVIP ہیلی کاپٹر، ٹھیک، کوئی 11 کروڑ سے زیادہ کی 3 BMW، ماشاءاللہ 11 کروڑ سے زیادہ کی، کوئی 11 کے 12 کروڑ کی سے زیادہ کی 3 BMW، اس کا بل آیا ہوا ہے، وائرل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ گورنر خیبر پختونخوا، وہ جناب انہوں نے منگوا لی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سادگی ہے نا، یہ نیا پاکستان بنانے آئے تھے، ماشاءاللہ میں قربان جاؤں۔ آج چیمہ کی جناب بیل ہو گئی ہے، اور یہ بیل ہوئی ہے تو کوئی 3 سال 2 مہینے وہ انی مچی ہے پاکستان میں کہ جناب چاہے وہ نظام انصاف ہو، چاہے وہ عدالتی سسٹم ہو، چاہے کچھ ہو، اب جس نے پکڑا آمدن سے زائد اثاثے، میں عام طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ آمدن سے زائد اثاثے، اگر آپ یہ وہ ڈرامہ بازی ہے جو مشرف صاحب نے شروع کی تھی، یہ آپ کسی جھگی والے کے پاس بھی جائیں نا اور اس کا سامان گننا شروع کر دیں اور پھر آپ اس کی انکم گننا شروع کر دیں تو آمدن سے زائد اثاثے کا کیس اس پہ بھی بن جائے گا۔ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر اور اتنے بڑے بیوروکریٹ اور اتنے بڑے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، لیکن یہ 3 سال اور 2 مہینے جیل جس کی زندگی کھا گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو ان کو میں سمجھتا ہوں الٹا لٹکانا چاہیے نا، جنہوں نے کیس بنایا، بھائی منطقی انجام تک تو پہنچاؤ، 90 روز تک تو وہ ان کی حراست میں رہے وہ، لیکن کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ایک ڈرامہ بازی ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ایک مبینہ بدماشی ہے۔ کیوں ان کو روز ہم سنتے تھے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے، وہ نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سیاسی ایک ڈرامہ بازی ہے نا مبینہ طور پہ نا، یہ بادی النظر میں ایک بدماشی لگ رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کہ آپ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، وہ نہیں بنے۔ اب 3 سال 2 مہینے بعد انہیں بیل ملی ہے، تو پھر کچھ نہیں ثابت ہو سکا نا، اس کا مطلب ان کے خلاف نا۔ یہ وہ انتقامی کاروائیاں ہیں جو احتساب کے نام پر ڈرامہ بازی، جو مبینہ ڈرامہ بازی یہ جاری ہے۔ یہ ملک کی نہ تو ملک کے لیے، نہ معاشرے کی صحت کے لیے کسی حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل کو آپ کی باری آنی ہے، پھر آپ لتھاڑے پتھاڑے جائیں گے، پھر یہی ہم ہوں گے جو آپ کی وکالت کر رہے ہوں گے۔ تو آپ پہلے سے انسانوں والا کام کریں۔ میں حیران ہوں، مجھے افسوس ہے۔ آ جائیں جناب تیسری خبر پر۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، ایک کرمنل لا امینڈمنٹ بل انہوں نے جناب وہ پاس کیا، اور ہے جناب کہ 10 ممبران تھے، 5 برابر ہو گئے، تو جناب وہ جو کمیٹی کے ہیڈ تھے پھر انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا، اور وہی پھر وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے جناب، بل منظور ہو گیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مخالفت کی اس بل کی کہ مسلح افواج کو بدنام کرنے سے جو بھی بدنام کرے گا تو 2 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بل قومی اسمبلی میں جائے گا۔ آئین میں کوئی امینڈمنٹ تو ہے نہیں کہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہو، خیر ان کو 2/3 میجارٹی بھی چاہیے، وہ تب بھی برابر کرا لیتے ہیں۔ باجوہ صاحب کے وقت کیسے برابر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت 2/3 میجارٹی خیر نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی برابر کرا لیا انہوں نے، تو وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں جائے گا تو ادھر بھی پاس ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو آزادی اظہار رائے پر قدغن قرار دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے آئے دن عدالتوں پہ بھی بوجھ ہوگا، جہاں پر لاکھوں ملینز میں مقدمات زیر التوا ہیں، لیکن چونکہ یہ مقدمے اس طرح کی آپ کو پتہ ہے میڈیا کی بھی رونق ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ پھر کس طریقے سے استعمال ہوں گے اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے، ٹھیک، وہ یہ مبینہ طور پہ ایسے ہی ہوگا بھائی، ٹھیک۔ تو میں خود اس بارے میں پورا کنونسڈ ہوں کہ جو ادارہ آپ کی تحفظ کا ضامن ہے اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، بالکل جناب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 100% اتفاق ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود نہ بدنام ہو، اس کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اس کو بدنام کرتے ہیں، وہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ تو جس نے اندر سے کسی نے بدنام کیا، کیسے؟ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر کے، سیاست میں مداخلت کر کے، مبینہ طور پہ الیکشن کی ریگنگ کر کے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے نا، ٹھیک؟ تو پھر تو اس نے بدنام کیا نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے بھائی، وہ سر آنکھوں پہ ہے وہ ادارہ، وہ ڈپارٹمنٹ کہ جو آپ کے تحفظ کا ضامن ہے، جو آپ کی سرحدوں کے تحفظ کا ضامن ہے، وہ تو جان قربان ہے اس ادارے پہ، اس ڈپارٹمنٹ پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ اے کو چپ کرائیں گے، بی امریکہ بیٹھا ہوگا وہاں سے تنقید کرے گا۔ آپ بی کو چپ کرائیں گے، سی کہاں پہ کینیڈا میں بیٹھا ہوگا، وہاں کیسے چپ کروائیں گے آپ کیسے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ہی اپنے طرز تغافل پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو بجائے اس کے کہ یہ بل اور وہ بل اور یہ بل لانے سے اور اس طریقے سے، میں ساجد گوندل صاحب نے کون سا بدنام کیا تھا؟ انہوں نے تو پیزا، پاپا جانز کے پیزا کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی نا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور یا ان پہ وہ الزام تھا کہ انہوں نے جناب پاپا جانز کی پیزا کے بارے میں ایسی سی پی کے کچھ چیزیں دی تھیں، تو وہ تو ریٹائرڈ تھے، وہ کون سا انہوں نے بدنام کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپا جانز کے پیزا پہ بھی آپ نے تنقید کی تو تب بھی آپ کو قید ہوگی۔ چلے آگے چلتے ہیں جناب۔ حکومت اور تحریک لبیک میں ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کی زیر سربراہی، شاہ محمود قریشی صاحب اس میں تھے، شیخ رشید صاحب، نور الحق قادری صاحب۔ غور و خوض کیا گیا جناب، ایک معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ۔ اچھا 17 فروری کو جو انہوں نے ایک پھر اس کے بعد کال دی تھی، وہ اس سے پہلے ہوا تھا۔ اچھا جی، رضوی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس وقت حیات تھے، تو وہ آئے اور پھر ایک معاہدہ ہوا۔ یہ وہ والا نہیں جو 2018 میں آئے تھے، اس کے بعد یہ آئے ابھی ریسنٹلی، یہ اپنی وفات سے چند روز پہلے فیض آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، پھر ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا نا، وہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری تھی، پاکستان بدری، ملک سے نکالنا فرانس کے سفیر کو۔ یہ سب سے باقی چیزیں تھیں کہ یہ فرانس کے وہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا، باقی بہت سارے اس میں کچھ شکیں تھیں، لیکن وہ ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا اس معاہدے کو۔ لیکن جو میجر چیز تھی نا، جو بڑی اریٹیٹنگ بھی تھی، جس پہ بحث بھی ہوئی، وہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری، جو حکومت کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اچھا پھر اسی چیز نے ایف اے ٹی ایف میں بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کیسے ایک ایسی جماعت سے معاہدہ کر لیا اور فرانس کے سفیر کو، کیونکہ وہاں فرانس ہے، ٹھیک ہو گیا نا ایف اے ٹی ایف میں۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ معاہدے کی ڈیڈ لائن ہے 20 اپریل، وہ ڈیڈ لائن 20 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔ اب حکومت کے پھر سر درد ہے جناب، معاہدہ تو کر لیا، ٹھیک ہے نا، اب ایف اے ٹی ایف ہو یا کوئی اور معاہدے ہوں یا اپنا باہر میں جو ہے نا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، تو یہ سر درد بنا رہے گا ایسا معاہدہ، ٹھیک۔ اچھا حکومت میں، اب حکومت نے کہا ہے کہ جناب ہم قرارداد لے کے آئیں گے اور قومی اسمبلی میں۔ اچھا میں حیران ہوں کہ جب وہ قرارداد لائیں گے مجھے لگتا ہے اپوزیشن بھی غائب ہو جائے گی۔ وہ ہے، اس کی وجوہات ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب وہ کہیں گے کہ جناب قرارداد کے حق میں نہیں دیا ووٹ، تو پھر بھی ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے سیاست یہاں پہ کرنی ہے، اور اگر ووٹ دیا تو پھر باہر سے ان کو پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی تقریباً غائب ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا، سوائے کوئی ایک آدھ جماعت کے، کیونکہ وہ پھر جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، اور حکومت بھی کیا کرے گی۔ ایک بات بڑی اہم ہے، شیخ رشید صاحب 2-3 ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے لیے الائنس تحریک لبیک کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک۔ تو یہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ڈاٹس میں لائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جناب اس طریقے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ سٹیپ لے لیا کہ کسی طریقے سے قرارداد پاس ہو گئی یا اس طریقے سے مسئلہ ہو گیا، اور یہ سٹیپ لے لیا اگر، اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ مطلب خاص طور پہ اگلے آنے والے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں
اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے حوالوں سے ہم اپنے مقدمے فارن فرنٹ پہ بہت ہی کمزور طریقے سے لڑتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ نو ڈاؤٹ جس طریقے سے احتجاج کیا وہ تو خیر حکومت نے کیا تھا فرانس سے، باقی بھی اس طریقے سے، لیکن جو یہ معاہدے کی جو شق، یہ جو فرانس کے سفیر کی ملک بدری والی، اب آپ کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے یہ قومی اسمبلی میں لا کے اس کی قرارداد پیش کی جائے گی، تو وہ بڑی دلچسپ ہوگی۔ اس قرارداد میں کیا ہوتا ہے، حکومتی ارکان کیا کرتے ہیں، وہ قرارداد پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر وہ پاس ہوتی ہے تو تب کیا کریں گے، اور اگر وہ پاس نہیں، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ویسے ملک کسی بھی سفیر کی کسی بھی ملک بدری کے لیے قرارداد کی ضرورت ہوتی کوئی نہیں، یہ بھی جو ہے نا مطلب بڑا عجیب و غریب طریقے سے ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس آپ ان کو کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی، وہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہ وہ آج کہیں تو کل بھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ کتنی دفعہ یہاں سے سفیروں کو نکالا گیا، کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا کے یا کسی اور کے سفیر کو ان کو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو نکلو، اور انڈیا ہمارے سفیروں کو نکال دیتا کئی دفعہ کہ آپ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تو نکلو، وہاں کو قراردادیں آتی ہیں۔ یہ پیورلی انتظامیہ کا ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قرارداد کی ضرورت تھی نہیں۔ اب پتہ نہیں حکومت نے جو ہے نا وہی وہ ٹرین اپنا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے اور پھر وہی اسی طرح، لیکن ان کی بھی ڈیڈ لائن وہ 20 اپریل ہے کہ عید سے پہلے، اور اگر یہ قرارداد منظور نہیں ہوتی تو پھر تو مجھے لگتا ہے پھر ایک دفعہ جو ہے نا خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے جو ان کے جانشین ہیں وہ جناب جو ہے نا پھر سے آئیں گے، اور پھر وہی جو ہے نا فیض آباد پہ دھرنا، اور پھر وہی ریلی، اور پھر وہی سلسلہ ہوگا۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔